اب کچھ پاکستان کی سیاست میں بھی تحریک انصاف مسلسل اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف نہ ملنے کی شکایت کرتی رہی ہے. تحریک انصاف کی سب سے بڑی شکایت بانی تحریک انصاف کی ضمانت کی کیسز مقرر نہ کرنا تھی. اب اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کی درخواستوں کو 25 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. درخواستوں کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان اس کی سماعت کریں گے. جو بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان، انہوں نے اس حوالے سے وکلا کے ہمراہ چیف جسٹس کے چیمبر میں بھی وہ گئیں اور جو ان کی شکایت ہے انہوں نے اوپنلی اس کو ڈسکس بھی کیا. زبیر صاحب، on more local front اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پی ٹی آئی ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں پہ ابھی لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف یا کوئی سکون ملنے جا رہا ہے. کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور میرا تو خیال ہے کہ سختیاں زیادہ ہوں. یہ جب یہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جس طرح 9/11 کے بعد ہوا تھا، تو اس وقت کی اپوزیشن نے سختیاں پھر زیادہ برداشت کی تھی. بیکاز ظاہر سی بات ہے جب یہاں کی جو بھی رولنگ رجیم ہے ان کو جب بالکل سیف گارڈز مل جاتے ہیں باہر سے، تو وہ ایک چیز کا تو بالکل وہ بھی گارنٹی مانگتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے ہیومن رائٹس اور یہ ساری چیزیں نا، فریڈم آف اسپیچ اور انڈیپینڈنس اور جوڈیشری وغیرہ میں ہمارے انٹرفیئر نہ کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ہی ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. سو پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش، کوئی اسپیس اس وقت موجود نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی یہ جو سماعت کے لیے لگ گئی ہے، جسٹس ڈوگر سے تو بالکل بھی نہیں ہے. جسٹس ڈوگر کو تو ظاہر ہے 15 نمبر پر تھے لاہور ہائی کورٹ پہ، ان کو لا کے یہا't چیف جسٹس بنایا. ان کے ابھی ریسنٹ ڈیز پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ایک تنازع بھی پیدا ہوا جو ابھی ختم بھی نہیں ہوا ایمان مزاری کے حوالے سے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو ہی از دا کائنڈ آف جج جس سے کوئی بھی جسٹس آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ میں تو بالکل بھی نہیں کرتا. اور اوور آل بھی اگر آپ ماحول دیکھیں تو چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو، دیر از نو ریلیف آن دا کارڈز فار پی ٹی آئی. رائٹ. آپ کے حوالے سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے زبیر صاحب، میں جنرل صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لوں. آئی کم ٹو یو آن دیٹ. جنرل صاحب، ایک بات تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہی جاتی ہے کہ وہ جلسہ یا انتشار یا حکومت کا موقف یہ ہے یا بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں. مثلا پشاور میں جلسہ شاید اس کا کوئی امپیکٹ نہ ہو، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، گورننس پہ توجہ ہونی چاہیے. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیے، بیسک ایشوز ہیں پاکستان کے تو گورننس کے ہیں، اور وہ گورننس میں کے پی کی گورنمنٹ کے جو ویکنیس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی ویکنیس ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. پنجاب گورنمنٹ کی، سندھ گورنمنٹ، اگر آپ دیکھتے ہیں تو اکراس دا بورڈ گورننس کا جو پاکستان میں مسئلہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں تو فیلڈ مارشل خود بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا مین مسئلہ گورننس ہے. یہ تو گورننس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہونا چاہیے نہیں ہے کہ ہمیں کہ یہ بہتر ہو نہیں رہی، خراب ہو رہی ہے اس سلسلے میں. اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، اس میں پروونشل گورنمنٹس کی بھی ذمہ داریاں ہیں. حالیہ سیلاب میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری رسپانس کیا تھی. خانیوال میں جہاں پہ سیلاب 4-5 دن بعد پہنچا، وہاں پہ محترمہ عظمی بخاری کا بیان ہے آن ریکارڈ کہ بھئی وہ ساری جو گندم تھی اس کو وہ سیلاب میں بہہ گئی. تو 4-5 دن ہمیں ہوش نہیں تھی کہ ہم اس کو سنبھال لیتے. اس کو پہلے بھی تو آتے رہے نا سیلاب، یہ ایک دن میں تو نہیں آ گئے تھے سارا کچھ. تو یہ میں کہنے کا مقصد، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ گورننس کا جو ایشو ہے نا، یہ پاکستان میں ایک کرٹیکل سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. اس میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام تک، اب لیٹ سے بات ابھی کریں سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات، اکانومی ہماری بہتری کے لیے سعودی عربیہ پیسہ دے بھی جائے گا کہاں پہ پیسہ؟ وی جسٹ ڈونٹ ہیو دی کیپیسٹی کہ ہم اس کو ابزارو کر سکیں صحیح طریقے سے. خراب کر سکتے ہیں ہم اس کو. پہلے بھی ہم نے قرضے لے کے خراب کیے ہیں. ہم نے کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے تو کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن اکانومی کی تو رہی نہیں پاکستان کی. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بھئی دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کنسرنڈ اباؤٹ. اس کے بارے میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اور بڑے صحیح ٹھوس اقدامات کی بے انتہا ضرورت ہے. رائٹ. زبیر صاحب جی، آئی ہوپ کہ آپ نے بات گورنمنٹ ہماری بے انتہا گورنمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ خود اپنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک، چاہے فیڈرل لیول پر ہے چاہے وہی اس لیول پر ہے. Right. Zubair Saab, because you have been part of making history, بہت ساری political history میں آپ رہے ہیں.
اس لیے بار بار یہ کویشچنز آپ سے آتے ہوں گے. سو آئی اپولوجائز اگر آپ کو لگے کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. لیکن حذیفہ رحمان صاحب میڈ اے پوائنٹ کہ ہمارے پروگرام میں آئے, انہوں نے آپ کے حوالے سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ آئی ہوپ کہ آپ وہاں تک پہنچا بھی دیں. ایک امپورٹنٹ ایونٹ میں ایک امپورٹنٹ رول تھا آپ کا, اس پہ حذیفہ رحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ میں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیٹس واچ دیٹ. وہ کہتے ہیں آدمی جو کہتا ہے, آدمی جو کرتا ہے, زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں, اور ایک پڑا ہوا پتھر جو ہے بھاری ہوتا ہے. زبیر صاحب بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا, مریم نواز صاحبہ کا اسپوکس پرسن تھا, اور مجھے کہا گیا کہ اس وقت جنرل باجوہ سے جا کر آپ بات کریں. ایک چھاپا بردار ٹائپ سیاستدان ہیں, اور مجھے خود اس بات کا پتہ ہے. انہوں نے خود آ کر کہا کہ میرے جنرل باجوہ سے بڑے پرانے مراسم ہیں, اور جنرل باجوہ صاحب سے میں بات کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو, اور وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اور اس پر میاں نواز شریف صاحب نے نہ انہیں ہاں کہا نہ نہ کہا, خاموش رہے. اور پھر انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا کہ میرے پاس جنرل باجوہ کا نمبر نہیں تھا, اور میں نے کسی سے اپنا نمبر ان کا منگوایا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو پیغام لے کر آنا چاہ رہا ہوں. آپ سیاسی جماعتیں چھوڑ بھی دیتے ہیں, لوگوں سے آپ کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے, لیکن جہاں آپ نے ایک پلیٹ میں کھایا ہو, جہاں بیٹھ کے ایک بات کی ہو, تو پھر آپ اس کا گریس سے ذکر بھی نہیں کرتے. زبیر صاحب the only question is کہ آپ جانتے تھے باجوہ صاحب کو, he is saying کہ وہ آپ نے غلط بات کی ہے. this is what he is saying. نہیں, میں نے بالکل صحیح بات کی. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کوئی اور بات کرنے کی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا, جہاں آپ نے کھایا ہوا ہے, ہم پاکستان کے لیے سیاست کر رہے ہیں یا ایک پرٹیکولر لیڈر کے لیے یا پارٹی کے لیے؟ کھانے کے لیے تو نہیں کر رہے. اگر تو ہم پاکستان کو پہلے رکھیں تو پھر رائٹ اور رانگ میں آپ کو تمیز کرنی چاہیے. اگر ایک پارٹی پہلے صحیح کر رہی تھی اور پھر اس نے غلط کرنا شروع کر دیا, اور میاں نواز شریف کے بارے میں خود چاہے خواجہ آصف ہوں یا پی ایم ایل این ہو, کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی سیاست کر رہے ہیں یا سولین بالادستی کی سیاست کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. اور پہلے کر رہے تھے, پہلے نعرے لگاتے تھے. تو پھر میں تو ادھر ہی کھڑا, وہ ہٹ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں بتا دیتا ہوں, دیکھیں بالکل جنرل باجوہ کو میں جانتا تھا اور میاں نواز شریف کو پتا تھا کہ میں جانتا ہوں, لیکن جب حالات خراب ہوئے, پاناما وغیرہ جب ہوا ہے, تو اس وقت ظاہر دوریاں ہونی شروع ہو گئی تھی. پارٹی واز ڈائریکٹلی بلیمنگ جنرل باجوہ, جس کا اظہار پھر آگے جا کے میاں نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں اور مریم نواز نے اور اٹیک کرنا شروع کر دیا. تو میں جانتا تو تھا, لیکن میں اس دوران کبھی ان سے اس لیے نہیں ملا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہماری پارٹی کی پوزیشن ان کے حوالے سے ایک بالکل اب سخت پوزیشن ہے. جنرل باجوہ کی بیٹی کی شادی ہوئی 2019 میں, میں انوائٹڈ بھی تھا, اور میں اس لیے نہیں گیا تھا, اور پارٹی کو بھی پتا ہے, چاہے خواجہ آصف سے پوچھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں, کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک طرف ہم بلیم کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ از ریسپانسبل فار the state of affairs of a leader who was inside by that way at that time, اور ہم جا کے ڈھول بجائیں ان کے بیٹے کی شادی پر, تو یہ ہو نہیں سکتا. So I did not say hi or hello to him in all of this period, in all these years, till on 25th August 2020 مجھے فون آیا تھا مریم نواز کا کہ جی ایسے ایسے ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے پاس لاہور آ جاتا ہوں. میں لاہور گیا 21 تاریخ, اس کے دوسرے دن 26 تاریخ کو, اور میں نے جنرل باجوہ کا, بالکل میرے پاس فون نمبر نہیں تھا, بیکاز میں کانٹیکٹ میں تھا ہی نہیں 3-4 سال, تو میں کیسے فون نمبر میرے پاس ہوتا. میں نے آرمی ہاؤس کا نمبر لیا اپنے دوست سے جو ان کے کزن ہیں, اور میں نے ان کو کال کی جنرل باجوہ کو کہ میں نے ملاقات کر دی. اور دو ملاقاتیں ہوئی اس لیے تھی کہ پہلی ملاقات میں جو بھی چیزیں تھیں وہ میں نے نواز شریف کو کمیونیکیٹ کی, انہوں نے واپس کمیونیکیٹ کیا, پھر میں نے انہوں نے کہا کہ پھر دوسری میٹنگ ہونے کی ضرورت ہے. سو میں اس لیے گیا تھا ان کی کہنے, اور جو میں نے کہا تھا پبلک میں آ کے, جب آئی ایس پی آر چیف نے اس چیز کو ریویل کر دیا, وہ جو لڑائی ظاہر ہے پھر تو جنگ شروع ہو گئی تھی, تو آئی ایس پی آر چیف نے آ کے بتایا کہ یہ جو اتنے گالیاں دے رہی ہیں, تو خود آ کے مل کے گئے تھے. تو اس وقت پھر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ نہیں بتانا کہ ہم نے بھیجا. دیٹ واز دا ریزن, ادروائز تو اور وہ میں نے کیا, ظاہر سی بات ہے پارٹی لیڈرشپ کا یہ ریکوائرمنٹ تھی اس وقت, لیکن اندر تو سب کو پتا تھا. تو میں کبھی بھی نہیں اس قسم کی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر سکتا تھا کہ خود سے میں جا کے مل کے آ جاؤں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے. آئی واز ان دا فور فرنٹ آف دیٹ اسٹرگل, اور مریم نواز کا اسپوکس پرسن. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ جب مجھے یہ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اگست سپتمبر میں 2020, مجھے اپنا اسپوکس پرسن انہوں نے اکتوبر 7 کو بنایا تھا, اس کے ایک مہینے کے بعد. تو اسپوکس پرسن کیوں بنائیں گے اگر میں نے اتنی بڑی خلاف ورزی کی؟
That is what the other party leaders were shocked کہ بھائی ایک طرف تو اتنی بڑی خلاف ورزی کی ہے کہ یہ جا کے ہمارے ووٹ کو عزت دو کا بیانیے کو خراب کر دیا, دوسری طرف سے آپ اسپوکس پرسن بنا رہے ہیں. یہ تو بہت ہی عجیب سا تضاد بھی ہے, بٹ ہی نیو اباؤٹ اٹ. نواز شریف نے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں, وداؤٹ کلیریفائنگ کہ جی یہ میری مرضی سے گئے تھے. رائٹ